کہانی ہے ایک پردیسی کی جو سعودی عرب میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کہانی سنتے وقت ٹشو اپنے پاس رکھ لیے گا، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ لڑکا 3 سال پہلے سعودی عرب آیا تھا اور ایک ہوٹل میں نا ویٹر کا کام کر رہا تھا، اور اب وہ اس کی ترقی ہو گئی تھی، اب وہ آرڈر ٹیکر تھا۔ ایک ویٹر ہوتا ہے سامان سرو کرتا ہے، ایک ویٹر ہوتا ہے جو سینئر ہو جاتا ہے، وہ آرڈر لکھتا ہے۔ آرڈر لے رہا تھا اور نا اس کا فون بار بار بج رہا تھا، کان میں بلوٹوتھ لگی ہوئی تھی، وہ تنگ تھا فون سے، بار بار فون کاٹ رہا تھا۔ سامنے عربی کسٹمر بیٹھے تھے، اس سے آرڈر لے رہا ہے، بتا رہا ہے کھانے میں یہ کچھ ہے، وہ بتا رہا ہے اچھا یہ لکھو۔ فون جب بار بار آ رہا ہے تو اس نے ایک بار اٹینڈ کر لیا، بلوٹوتھ سے وہ سن رہا ہے، اور اس کے بعد سنتے ہوئے بالکل نا اسٹیچو ہو گیا۔ عربی دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا، اس کو لکھ، یہ لکھ، یہ لکھ، یہ لکھ، یہ لکھ، یہ لکھ۔ لڑکا خاموش، نہ اس کی قلم چل رہی ہے نہ اس کا کاغذ، ایسے ہی کھڑا ہے بالکل پاگل سا بن کے۔ عربی کو بڑا غصہ آیا، یہ لوگ نا جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے اس کے کاغذ اور پینسل اٹھائی، یہ ہاتھ سے چھینی اور دیوار میں دے ماری، اور بولتا ہے ہمار گدھا ہے تو یہ کس نے رکھ لیا ویٹر کے کام پہ؟ جب اتنا کہنا تھا تو لڑکے نے رونا شروع کر دیا۔ عربی کو ایک دم عجیب سا لگا کہ میں نے صرف اس کی بک پھینک کے ماری، رونا شروع کر دیا۔ جوان ہٹا کٹا لڑکا ہے، حال میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس نے کچھ نہیں سوچا، سب کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ابھی فوراً اٹھایا، وہ بک اٹھائی، اس کو دی ہے، مالش، سوری وہ بولتے ہیں معاف کرنے کو، اور ابھی میں بولتے ہیں مالش، مالش مالش کہا ہے، اور اس کو نا بک پکڑا کے بیٹھ گیا۔ اب لڑکے کے تو آنسو رک ہی نہیں رہے، آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، اور ایک دم الفاظ لگایا ہائے امی جی۔ جب اتنا کہا ہے تو دوسرا ایک ویٹر تھا، اس کا دوست، وہ بھاگ کے اس کے پاس آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے ابھی بہن کا فون آیا تھا کہ امی کا انتقال ہو گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب اس نے اتنا کہا ہے لڑکے نے، انا للہ راجعون۔ حال میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ، اجنبی بھی تھے، عربی لوگ بھی تھے، سب دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اب سب پریشان ہے کہ رو کیوں رہا ہے۔ اب جب اس لڑکے نے کہا نا کہ انا للہ انا راجعون، تو عربی کو یہ سمجھ لگ گئی، جس نے بک اٹھا کے پھینک کے ماری تھی، کہ شاید اس کے گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ وہ اٹھایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اسے معافی مانگی ہے کہ میں تمہیں دکھ دیا، تکلیف دیا۔ اس کے دوست سے پوچھتا ہوا کیا، واقعہ کیا ہوا ہے؟ وہ بولتا ہے اس کا نا پاکستان سے فون آیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ رو رہا ہے اس لیے۔ وہ ساتھ سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے خلاص خلاص خلاص، انت رجال انت شباب۔ وہ بولتا ہے تو آدمی ہے، تو لڑکا ہے، جوان ہے۔ لڑکے نہیں روتے، مائب کی مائب کی، ابکی بولتے رونے کو، تو رو مت رو مت۔ وہ لڑکے کو فوراً اپنی نا ماں کی وہ بات یاد آ جاتی ہے، ماں کی بات یاد آتی ہے۔ جب ماں اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آتی ہے تو لڑکا نا رو رہا تھا، لڑکا پہلی بار ماں سے جدا ہو رہا تھا، فرسٹ ٹائم پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں جا رہا تھا کام کے لیے۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو ماں کہتی جھلیا، اور یہاں سب کے سامنے تماشا بنائے گا، اور لڑکا ہو کے رو رہا ہے۔ تو لڑکے نہیں روتے، نہ میرا پتر، نہ چلیا، نہ رو۔ اس کو نا اپنے گلے سے لگا لیا۔ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں ماں بیٹا، اور ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، اور ماں اپنے آنسو نا دوپٹے سے صاف کر رہی ہے، چھپا رہی ہے، اور لڑکے آنسو کہاں دکھائے، کہاں چھپائے، کیسے کرے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ماں بیٹے وہاں ایئرپورٹ پہ رو رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے پتر جتنا رونا آج رو لے، کیونکہ یہ کندھا تجھ کو دوبارہ نہیں ملے گا وہاں سعودی عرب میں، یہ کندھا تم کو سعودی عرب میں نہیں ملے گا جس کے اوپر سر رکھ کے رو لو گے۔ رو لے آج بوجھ ہلکا کر لے، پر پتر وہاں جا کے جھکنا مت، ڈرنا مت، ہمیشہ تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ تو کوئی بھی کام کرے گا نا، تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوگی۔ اب لڑکا، وہ سعودی اس کو دلاسا دے رہا ہے، لڑکے کے ذہن میں ایسا ہے اس کی ماں دلاسا دے رہی ہے۔ وہ لڑکا روتا روتا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا، سارا حال کٹھا ہو گیا ارد گرد اس کے، سب نے کھانا چھوڑ دیا، ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے۔ اب وہ عربی کہتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے، جانا ہے پاکستان؟ وہ ساز کا دوست کہتا ہے اس کے پاس تو اقامہ ہی نہیں ہے، اقامہ ختم ہے اس کا۔ وہ بندہ واقعی کوئی توپ تھا۔ وہ عربی کہتا ہے تمہیں پاکستان جانا ہے؟ تو ساز کا دوست تھا نا، وہ کہتا ہے جائے کیسے، اس کے پاس تو اقامہ ہی ختم ہے، اس کا اقامہ ختم ہے، اور اس کی تنخواہ بھی رکی ہوئی ہے، ہوٹل میں جھگڑا چل رہا ہے مالک سے اور امپلائی کا آپس میں۔ وہ بولتا ہے تم چھوڑ دو، تم نے پاکستان جانا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں جانا ہے، روتا وہ کہتا ہے ہاں میں جانا ہے، میں امی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، قبر میں اتارنا چاہتا ہوں ہاتھوں سے۔ خلاص تو رونا نہیں، بس ایک وعدہ کر، رونا نہیں ہے، پاکستان تجھے میں بھیجوں گا، اللہ کے فضل سے تمہیں پاکستان میں بھیجوں گا۔ وہ بندہ باقی کوئی توپ تھا، اس نے اس ٹائم میں اس لڑکے کو اٹھایا گاڑی میں، اس کے دوست کو بٹھایا،
اس کے روم پہ لے کے گئے ہیں، سامان لیا، اس کا بیگ میں ڈالا ہے، پاسپورٹ لیا، اس کے کفیل کو فون کیا، اس کفیل نے فون اٹینڈ کیا، اس نے بولا یہ کتنے پیسے ہیں سے اقامے کے، وہ بتایا اتنے پیسے، بولتا پیسے سینڈ کر رہا ہوں، جلدی اقامہ تجدید کر۔ اس نے منٹوں میں اقامہ تجدید بنا دیا، اس کا اقامہ بنایا، اس کو لے کے ابھی ایئرپورٹ جا رہا ہے، موبائل پہ سارے دوستوں کو فون کیا کہ فٹافٹ چیک کرو کون سی فلائٹ اس ٹائم جون سی ہے نا پاکستان جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، سیالکوٹ جا رہی ہے، وہ بتایا، سارا چیک کیا اس نے، جیسے ایسے چیک کرنے کے بعد اس نے جناب بتایا یہ فلائٹ ہے، فوراً ٹکٹ بک کرو، ٹکٹ بک کیا، اس کو ایئرپورٹ پہ لے کے پہنچا، ایئرپورٹ پہ لے جا کے جہاز میں بٹھا کے اس کے جیب میں 4-5 ہزار ڈال کے اور پھر اس کو وہاں سے ودا کیا۔ اسے کہا پاکستان پہنچ کے مجھ کو لازمی کال کرنا، کچھ بھی مسئلہ بنے، کوئی پرابلم ہو، مجھے لازمی کال کرنا، تیری ماں نہیں ہے، میری بھی ماں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا مائیں سانجی ہوئی ہیں، وہ یہ مت سوچ تیری ماں ہے، میری بھی ماں ہے، وہ تو اس سے میرا بھائی آج کے بعد۔ وہی عربی 1 منٹ میں ہم کسی کی رائے بدل جاتی انسان کی، وہی عربی جس نے بک پھینک کے ماری تھی، کتنا غرور تھا، کتنا تکبر تھا اس کا۔ جب اس کو معلوم پڑا کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس کو شاید وہ وہاں پہ رہتا نا، ابھی تک ہوتا، ہوٹل والا اس کا کہتا ہمارا کاما نہیں ہے، کیسے جائے گا، ماں تک پہنچ نہ پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سعودی کو بھیجا، اسپیشل فرشتہ بنا کے وہاں پہ، اور سعودی بھی کوئی عام سعودی نہیں تھا، کوئی بڑا کوئی افسر ٹائپ سعودی تھا، بڑا کوئی لینڈ لارڈ تھا، یعنی سعودیہ میں سارے سعودی امیر تو ہوتے نہیں ہیں، نہ کوئی افسر ہوتے ہیں۔ وہ بندہ بھیجا جو باقی کو ترم خان تھا، کوئی توپ تھا، اس نے اس پہ خرچہ بھی کیا، آنن فانن اس کا منٹوں میں اقامہ بنوایا، راستے میں جاتے ہوئے منٹوں میں ٹکٹ لی، اور وہ فلائٹ پکڑی جو بھی سب سے نزدیک تھی، ابھی فلائی کرنی تھی اس نے، اس فلائٹ میں بٹھایا، اس کو پاکستان پہنچایا۔ ماں لڑکے کی جب لڑکا فون اٹینڈ کیا نا تو اس ٹائم اس کی بہن نے کہا کہ امی ہسپتال میں ہے، وہیں پہ انتقال ہو گیا ان کا۔ تو لڑکے کے پاس کوئی سمجھ ہی نہیں تھی میں کیا کروں گا، وہ تو جا نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سعودی کے ذریعے کتنی مدد کی لڑکے کی، ماں کو ہسپتال میں سے لا کے گھر میں لے کے آیا، نہلایا، کفن پہنایا، اتنے میں لڑکا سعودی عرب سے گھر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی مسبب الاسباب ہے، ظاہر ہے جس نے روح نے آیا اس نے جانا تو ہے، لیکن سب سے بڑا دکھ ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ نا کیسے بھی کر کے پہنچ نہیں پاتے۔ اب لڑکے کو ہم خوش قسمت تو نہیں کہہ سکتے یا بد قسمت تو نہیں کہہ سکتے کہ ماں کا پاس نہیں تھا، بد قسمت ہے، ہم یہ کہہ دیں خوش قسمت تھا کہ ماں کے جنازے میں پہنچ گیا۔ لیکن ہے کہ لڑکے کی بہنیں بتاتی ہیں کہ آخری وقت میں ماں کے ہونٹوں پہ نا تمہارا ہی نام تھا، اس ماں کلمہ پڑھا ہے اور ماں کی روح پرواز کر گئی ہے۔ یہ دکھ جو ہے نا پردیسیوں کو نا لے ڈوبتا ہے، وہ ساری وہ پردیس میں کام تو کرتا ہے لیکن چہرے پہ نا ہنسی ختم ہو جاتی ہے، گم سم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا، آنکھوں دیکھا، آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، تو آپ کو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہر ماں کے لیے، اور جو ماں سے پیار کرتا ہے نا، ماں کے لیے نا ایک پیار بڑا جملہ لازمی کہیے گا۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔